السلام علیکم ناظرین۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سرد جنگ صرف امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان نہیں تھی، بلکہ اس جنگ نے تیسری دنیا کے ممالک کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ دنیا کے بڑے طاقتوں نے اسے چھوٹے ممالک کو اپنے چالوں میں الجھایا۔ اسے یہ جنگ آج بھی بین الاقوامی تعلقات کو متاثر کر رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے دی گلوبل کولڈ وار کی۔ اس کے مصنف ڈی آرنی ویسٹارڈ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جنگ صرف ہتھیاروں کی نہیں بلکہ نظریات، سیاست، طاقت کے کھیل کی بھی تھی۔ بک کے چیپٹر 1 میں سرد جنگ کا پس منظر ہے۔ آئیے چلتے ہیں چیپٹر 1 کی طرف۔ دوسرے جنگ عظیم کے بعد دنیا دو بلاکس میں تقسیم ہو گئی۔ امریکہ، روس کے اتحادی کیپٹلزم، اس کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں۔ سیکنڈ پہ سوویت یونین، اس کی حامی کمیونزم، اشتراکی نظام۔ یہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے سے براہ راست جنگ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جوہری ہتھیاروں کے خطرہ تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنی جنگ چھوٹے اور کمزور ممالک میں لڑی جہاں وہ اپنے نظریات مسلط کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح چیپٹر 2 میں تیسری دنیا کی سیاست میں بڑے طاقتوں کی مداخلت۔ مصنف وضاحت کرتے ہیں کہ تیسری دنیا افریقہ، ایشیا، لاطینی امریکہ، جس کو ہم ساؤتھ امریکہ کہتے ہیں، وہ اپنی طاقت کے لیے کس طرح استعمال کیا گیا۔ ویتنام جنگ 1955 سے 1975 امریکہ نے کمیونزم کو روکنے کے لیے مداخلت کی مگر آخر میں شکست ہوئی۔ اسی طرح چلی میں 1973 میں امریکہ نے سوشلسٹ صدر سلواڈور ایلینڈی کو ہٹانے کے لیے فوجی بغاوت کرائی۔ اسی طرح افغانستان جنگ میں 1979 سے 1989 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا۔ اس کے خلاف امریکہ نے مجاہدین کی مدد کی۔ اسی طرح چیپٹر 3 میں نظریاتی جنگ اور پروپیگنڈا کے بارے میں ہے۔ یہ جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ میڈیا، فلموں، کتابوں اور تعلیمی اداروں میں بھی لڑی گئی۔ امریکہ نے سرمایہ داری کو کی جمہوریت کے طور پر پیش کیا۔ سوویت یونین نے کمیونزم کو برابری اور استحکام کے خاتمے کے طور پر دکھایا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کیا، دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ چیپٹر 4 میں سرد جنگ کے بڑے اثرات کے بارے میں ہے۔ تیسری دنیا میں خانہ جنگیاں سرد جنگ کی وجہ سے کئی ممالک خانہ جنگی کا شکار ہوئے، جیسے افغانستان، انگولا، کارگوا۔ معاشی استحصال بڑے طاقتوں نے اپنی مفادات کے لیے کمزور ممالک کی معیشتوں تباہ کی۔ یہ سیکنڈ اس کے اثرات ہیں۔ اور تھرڈ اثرات، نئی سفارتی پالیسیاں۔ سرد جنگ کے بعد دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کا آغاز ہوا جس میں امریکہ سپر پاور بن گیا۔ اور اسی طرح چیپٹر 5 میں سرد جنگ کا اختتام اور آج کی دنیا پر اثرات ہیں۔ 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا اور امریکہ سرد جنگ کا فاتح بن کر ابھرا، مگر کیا یہ جنگ واقعی ختم ہوئی؟ آج بھی امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ چین ایک نئے سپر پاور بن کر ابھر رہا ہے اور ایک نئی سرد جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مشرق وسطی، افریقہ اور ایشیا میں بڑے طاقتوں کی مداخلت اب بھی جاری ہے۔ ناظرین، یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ عالمی سیاست میں کچھ بھی سادہ نہیں ہوتا۔ ہر فیصلے کے پیچھے بڑے طاقتوں کے مفادات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ موضوع دلچسپ لگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو بین الاقوامی تعلقات کا کون سا پہلو سب سے زیادہ حیران کرتا ہے۔ تو ناظرین، آج کا ویڈیو ہم کرتے ہیں اختتام۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے
حافظ.